بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 29 جنوری 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو میرے سامنے ایک موضوع ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آخر میں کوئی خاصے کی چیز شاعری میں سے بھی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ لیکن جو موضوع میرے سامنے ہے، یہ ناظرین کرام آپ اس پہ ضرور توجہ کیجئے گا، اور وہ موضوع ہے پاکستان میں گداگری کی لعنت۔ ناظرین کرام، میں سوچ رہا تھا آج کے موضوع کے متعلق، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ سوچتے سوچتے مختلف خیالات آتے گئے۔ ایک تو یہ جو آپ نے بھی سن رکھا ہے کہ پاکستان کا 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور وہ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہونے کی وجہ 2.5 کروڑ نہیں، بلکہ شاید اب یہ تعداد 3 کروڑ تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ پاکستان ایک شدید قسم کے معاشی بحران سے آج کل گزر رہا ہے۔ اللہ بہتری کرے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن بہرحال پاکستان کے یہ جو سروے رپورٹ ہے، یہ بالکل اتھینٹک ہی سمجھ لیں کہ کم از کم 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول جسے جانا چاہیے، وہ سڑکوں پہ یا تو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا کچرا چن رہے ہیں۔ وہ بچے اسکول نہیں جا رہے، یا ہوٹلوں میں اور ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچتے سوچتے میں نے گوگل کیا، تو ایک خوفناک رپورٹ میرے سامنے آئی، ایک خوفناک حقائق میرے سامنے آئے۔ 22 نومبر 2024 کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی، تو اس میں بتایا گیا کہ ملتان سے سعودی عرب جانے والی ایک فلائٹ سے 16 زائرین کو، جو عمرہ زائرین تھے، ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، اتار لیا گیا، آف لوڈ کیا گیا۔ تو جب انہیں اتارا گیا اور پھر ان کی پروفائلنگ کی گئی، تو عمرہ زائرین کے بھیس میں بیکاری تھے۔ ان میں ایک بچہ، 11 عورتیں اور 4 مرد تھے، اور پروفائلنگ کی مدد سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے پاس نہ تو ہوٹل کی بکنگ کا کوئی ریکارڈ تھا، ثبوت تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہاں جا کے وہ رہ سکتے اور گزارا کر سکتے۔ اور جب ان کی جامع تلاشی یا ان کے سامان کی تلاشی لی گئی، تو اس میں سے باقاعدہ بھیک مانگنے والے کٹورے بھی سامنے آ گئے۔ اسی طرح BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی حکام نے وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کو یہ شکایت کی کہ آپ کے ملک سے آنے والے بھکاری ہمارے ہاں بھیک مانگنے، جسم فروشی، سفری دستاویزات میں جعلسازی اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ اور یہ خوفناک حقیقت بھی سامنے آئی کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں پاکستانی بیکاری جو ہیں، وہ جیب تراشی جیسے جرم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اور سعودی عرب میں جو گزشتہ سال بیکاری پکڑے گئے، ان میں سے 90% بیکاری جو تھے، ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ایک اور سروے رپورٹ جو تھی، اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 4 کروڑ بیکاری موجود ہیں، جو روزانہ 40 ارب روپیہ اکٹھا کرتے ہیں۔ جبکہ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بیکاری موجود ہیں، جو بھیک مانگنے جیسی اس لعنت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی، میں نے بھی اسے دیکھا ہے، اور ہم سب اس کا شکار بھی ہیں کہ یہ خوفناک جو گروہ ہے بھکاریوں کا، یہ ہمارے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں اور بیل دیتے ہیں۔ گلیوں میں نکلو تو وہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں، سڑکوں پر اور ٹریفک سگنلوں پر، بازاروں میں، مسجدوں کے سامنے یہ بھکاری جو ہے، یہ گروہوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھکاری مافیا جو ہے، یہ کوئی کام کرنا جو ہے وہ بالکل ضروری نہیں سمجھتے، اور بھیک مانگ کے یہ بڑی شاندار قسم کی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ بے شمار اس قسم کی ویڈیوز آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی۔ ناظرین کرام، میں نے کل اور پرسوں اتفاقاً فیس بک پر 2 ویڈیوز اسی ٹائپ کی شیئر کی ہیں، جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پرسوں یا کل میں نے جو ویلاگ کر رہا ہے، اس کا موضوع جو ہے یہ گداگری ہونا ہے۔ اس میں ایک ویڈیو اس طرح تھی کہ ایک نابینا جو بھیک مانگ رہا تھا، اسے چند نوجوانوں نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کسی ایک کو اس کا راز معلوم تھا کہ یہ اندھا نہیں ہے۔ تو جب اسے پکڑا گیا تو اس کی جیب سے کم و بیش 5-6 ہزار روپے جو ہے وہ 10-10 اور 20-20 اور 50-50 کے نوٹ نکالے گئے، جو اس نے بڑے ڈسپلن سے ان کو طے کر کے لگا رکھا تھا، مختلف قسم کی بنڈلوں کی صورت میں۔
اور جب وہ دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ نابینا نہیں تھا اور نوجوان تھا، صحت مند تگڑا۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو جو تھی اس میں ایک ننھا منا بچہ جس کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جسے ریڑھی میں ڈال کے ایک خاتون جو ہے بھیک مانگ رہی تھی، تو جب اس کو پکڑا گیا تو اس کی جب پٹیاں اتاری گئی تو ایک بہت ہی معصوم پیارا سا بچہ اس میں سے نکلا جو رونے لگا اور رو رہا تھا۔ تو وہ جو تھا وہ بچہ اصل میں زخمی نہیں تھا، نہ اسے کوئی بیماری تھی، وہ بالکل صحت مند تھا۔ تو یہ جو مافیا ہے، یہ بیکاری مافیا، اس نے پاکستان کو اس وقت اپنے ایک لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور ہم پاکستانی قوم کا ایک اور سروے کے مطابق گزشتہ دنوں کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے گزرا، آپ کی نظر سے بھی یقیناً یہ بات گزری ہوگی کہ دنیا میں خیرات کرنے والی، چیریٹی کرنے والی جو اقوام ہیں ان میں پاکستان کا نام سر فہرست ہے۔ پہلے ٹاپ 5 میں کہیں ہم آتے ہوں گے، دوسرے تیسرے پہ یقیناً ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیگر میدانوں میں پاکستانیوں کا کوئی قابل رشک ریکارڈ نہیں ہے۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمیں خدا کا اتنا ہی خوف ہے کہ ہم ہر ہاتھ پھیلانے والے کو اس کے ہاتھ پہ بھیک رکھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بے شمار اور ایسی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جس میں جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، مکاری ہے، ملاوٹ ہے، رشوت خوری ہے، اس سے ہم ہاتھ نہیں کھینچتے۔ کبھی ہمیں خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا۔ بازاروں میں جاؤ تو اچھی سبزی نہیں دیتے، ناقص فروٹ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے، قصاب جو ہے وہ آپ کو ناقص گوشت دیتے ہیں، کوئی چیز ہمیں خالص نہیں ملتی۔ اگر سٹوروں پہ جاؤ تو کسی کا نام مکہ سٹور ہے، ہوٹلوں پہ جاؤ تو مدینہ ہوٹل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی قسم کی بددیانتی سے ہمیں کبھی خوف نہیں آیا۔ اور یہ جو مافیا جس کو ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کے رسول کے نام پر یا اللہ سے ڈر کے ان کی مدد کرتے ہیں، دراصل یہ ہم نیکی نہیں کر رہے، اپنے لیے ایک افرید پال رہے ہیں۔ تو آپ سے دوستو گزارش صرف اتنی ہے کہ اس مسئلے پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں عمدن اللہ مجھے معاف کرے کہ اب جب کبھی بھی میرے سامنے کوئی بیکاری آتا ہے تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ حقدار ہے یا نہیں، چونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ میں اعتراض کرتا ہوں، میں بچتا ہوں، میں اسے بھیک نہیں دیتا۔ بعض اوقات اندر ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے، لیکن یہ اس ترس کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے۔ ہماری سڑکیں، ہمارے چوراہے، ہمارے ٹریفک سگنل جو ہیں بیکاریوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا۔ میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام کا مقابلہ اگر ہمیں کرنا ہے تو کسی اور میدان میں کرنا ہے، تعلیم میں کرنا ہے، کھیل میں کرنا ہے، اسی طرح ہم نے کرنا ہے انڈسٹری میں کرنا ہے، ہمیں بیکاریوں میں ان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اور آخر میں انڈین میڈیا کی ایک بڑی تضحیک آمیز رپورٹ جو میری نظر سے گزری اسی ریسرچ کے دوران، جس میں انڈین میڈیا نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں بیکاری برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک قرار پایا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے جو اوورسیز دوست ہیں، پاکستانی ہیں، وہ ان بیکاریوں کی وجہ سے آج بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ممالک کا ویزا حاصل کرنا ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے تو اب پاکستان کا ویزا جو ہے اس میں باقاعدہ پابندی لگا رکھی ہے۔ تو خدا کے لیے اب اتنی خدا ترسی کرنی ہے تو پاکستان میں تعلیمی ادارے، اسپتال اور اسی طرح کے مریض اور مستحقین، بڑے خوبصورت قسم کے لوگوں نے جو ہے یہ اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، اسی طرح ہمارے بے شمار خیرات پہ چلنے والے ادارے ہیں، اسی طرح اسپتال ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے۔ آپ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات جو ہے ان اداروں کو بھیجیں جن پر آپ کا 100% یہ یقین ہے کہ یہ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان بیکاریوں کے، ان کے بڑے ہوئے ہاتھوں پہ پیسے رکھنے کی بجائے اگر آپ اجتماعی طور پر مختلف اداروں کی مدد کریں گے تو یہ اس ملک کا نام بہتر ہوگا، اور ہمارے ملک کا چہرہ جو ہے بہتر دوسرے ملکوں کے سامنے بھی آئے گا۔ آپ سب کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کے سامنے چند متفرق اشعار جو ہے وہ میں رکھوں گا۔ طارق عزیز مرحوم یاد آ رہے ہیں، نیلام گھر میں ایک دفعہ ان سے یہ شعر سنا اور بڑا اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں،
دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں، درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتے۔ اور ایک اور خوبصورت شعر کہ کس قدر اہتمام کرتے ہو، کس قدر اہتمام کرتے ہو، دل دکھانا ثواب ہو جیسے۔ اور ایک اور خوبصورت شعر کہ ہاتھ سے بھی شعور رکھتے ہیں، ہاتھ سے بھی شعور رکھتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں غم کے ماروں کو۔ اور آخر میں میاں محمد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر جس میں ایک بڑی خوبصورت تشبیہ کا استعمال کیا انہوں نے۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں، جھوٹے یار دی یاری ایویں جیویں رخ کھجور، جھوٹے یار دی یاری ایویں جیویں رخ کھجور، دھوپ لگے تے چھا نہیں دیندا، بھوک لگے پھل دور۔ اور آج کا آخری شعر یہ بھی میاں محمد بخش کا۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں، لکھ کنجراں دی سیوا کریے، لکھ کنجراں دی سیوا کریے، اوڑک رہن پر آئے، ککر تھور دی راکھی کر کے ام کسے نہیں لائے۔ ناظرین کرام، ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ میرے پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔